السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ ناظرین، پیش خدمت ہے پروگرام صوت ہادی، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس پروگرام کو دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنا دے، اور جو کچھ بھی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنیں سمجھیں، اللہ ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں جس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس حدیث کا بقیہ حصہ ہے جس کا آغاز ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا تھا، اور میں حسب معمول یہ یاد دہانی کراتا چلوں کہ جو احادیث ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا تعلق کتاب الحج یا حج کے احکام و مسائل سے ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس بڑے رکن دین کے سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے بہت سے ابواب ترتیب دیے ہیں، اور ان ابواب کے تحت احادیث کا سلسلہ بھی ذکر کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بڑی حج جیسی عبادت کے احکام و مسائل اور مناسک سمجھنے کے لیے غور سے فکر سے ہم بات کو سنیں سمجھیں، اور اللہ کی توفیق سے جب ہم اللہ کے گھر اس کے مہمان بن کر جائیں تو ہم کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں کہ جس سے ہمارا آنا بیکار ہو۔ تو جب ایک مہمان جائے تو وہ پوری تیاری سے مستعد ہو کر اور جملہ آداب و محاسن ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بارگاہ الہی میں حاضر ہو۔ تو یہ کوشش ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث ہم ذکر کر رہے تھے اس پر مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب ذکر کیا ہے وہ ہے باب تحریم الصید للمحرم۔ محرم کے لیے جو خشکی کا شکار ہے وہ ناجائز ہے، وہ جائز نہیں، درست نہیں، وہ حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن اور حدیث کی بہت ساری مثالیں اور دلائل ہمارے سامنے موجود ہیں، جن میں سے بعض کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اور بعض کا ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ اے اہل ایمان، اور غیر محل الصید وانتم حرم کے الفاظ بھی ہیں کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر یہ خشکی کا جو شکار ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے، جبکہ بحری جو شکار ہے وہ جائز ہے۔ یہاں یہ خشکی کی بات ہو رہی ہے، بحری سے ہٹ کر سمندری شکار سے الگ تھلگ، اس کے لیے الگ احکامات ہیں، الگ مسئلہ ہے جو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ احل لکم صید البحر، اور آگے اللہ نے فرمایا وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، آپ کے لیے سمندر کا شکار وہ حلال کر دیا گیا ہے، اور خشکی کا شکار تم پر حرام ہے اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو۔ تو اس سلسلے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چند احادیث جو بڑی معروف کتب حدیث میں آئی ہیں، ذکر ہوئی ہیں، خاص طور پر اس مسئلے کے بارے میں کہ محرم کے لیے جنگلی یا خشکی کا شکار وہ جائز نہیں، وہ حرام ہے۔
ہم نے حدیث نمبر 743 یعنی 743 کا مطالعہ شروع کیا تھا، جو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ حدیث مروی ہے۔ اس کے بعد 744 آگے حدیث آئی ہے، وہ بھی حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ جو کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، وہ اپنے والد محترم کے حوالے سے یہ حدیث ذکر کرتے ہیں جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ ناظرین، اس حدیث میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے حدیبیہ کے حوالے سے اس سفر کا ذکر کیا۔ دیگر بھی حدیث میں اس سفر کا ذکر ہوا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں مدینہ سے مکہ کی طرف صحابہ اکرام جا رہے تھے، اور یہ غالباً وہ واقعہ ہے جو سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر رونما ہوا۔ رحمۃ للعالمین کے ساتھ 1500 یا 1600 کے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے آپ مکہ کی طرف عازم تھے، یعنی جا رہے تھے۔ تو اس سلسلے میں یہ سفر جاری تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو ہیں وہ بھی چلے، اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے احرام باندھ لیے، جبکہ انہوں نے احرام نہیں باندھا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ ایک دشمن غیقہ نامی جگہ پر آپ کی طاق میں ہے، گات میں ہے، اس کا خطرہ ہے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو جائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطرہ بھانپتے ہوئے اپنے صحابہ کے ساتھ اس جانب رخ کیا، اور پھر تضحک بعض من بعض، بعض صحابہ بعض کو دیکھ کر سفر کے دوران ہنس پڑے۔ تو کہتے ہیں کہ فنظرت فاذا انا بحمار وحش، کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ناگہاں ایک جنگلی گدھا یا زیبرا دیکھا، تو اس پر میں نے اپنا نیزہ تانا، نشانہ لیا اور اس کو آ لیا، یعنی اس کو شکار کر لیا۔ وستان تو بہم، میں نے اپنے ساتھیوں سے اس بارے میں مدد مانگی، تو انہوں نے فابوا ان یعینونی، کہ انہوں نے مجھے مدد سے انکار کر دیا۔ فاکلنا من لحمہ، ہم نے اس کے گوشت سے بھی بعد میں بنا کر اس جانور کو کھا لیا۔ وخشینا ان نقتطع، لیکن اس بات پر ہم ڈرے کہ ہم بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہ رہ جائیں، کیونکہ آپ نے ہمیں ایک سائیڈ میں دشمنوں کی خبر گیری کے لیے بھیجا تھا۔ تو ہم اس شکار اور گوشت کھانے اور اس کو شکار کرنے میں مصروف جو ہوئے، تو ہمیں ڈرے کہ کہیں بہت زیادہ پیچھے نہ رہ جائیں۔ فطلبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، چونکہ میں احرام میں نہیں تھا، اس لیے میں فوراً اٹھا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو میں۔ ارفع فرسی شاون و اسیر شاوا، میں کبھی اپنی سواری کو تیز کرتا اور کبھی آہستہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے۔ فلقیت رجل من بنی غفار فی جوف اللیل، یہاں تک کہ چلتے چلتے آدھی رات کو جا کر بنو غفار یعنی قبیلے کے ایک صاحب تھے، ان کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی۔ تو میں نے کہا قلت این ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں کہاں دیکھا تھا، یا کہاں ان سے الگ ہوئے یا جدا ہوئے تھے، کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھیوں میں سے ایک صاحب تھے۔ تو جب میں نے ان کو ملا، تلاش کر لیا، تو ان سے یہ بات پوچھی، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا قال ترکتہ بطاحن، کہ میں طاحن مقام پر ان کے ساتھ تھا، یعنی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں اس مقام تک تو میں تھا۔ طاحن جو ہے وہ ایک چشمے کا نام ہے جو سقیہ نامی بستی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور سقیہ ایک بڑی بستی ہے جس کا اپنا راستہ جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے مابین ہے، درمیان میں یہ بڑی بستی آتی ہے، اور یہ جو مقام تھا یہ اس سقیہ بستی سے بھی کم و بیش 3 میل کے فاصلے پر طاحن
مقام پر۔ کہتے ہیں بنو غفار کے وہ ساتھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور وہیں سے ہماری علیحدگی ہوئی، ہم آپ سے جدا ہو گئے۔ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا، جبکہ رحمت للعالمین کے بارے میں مجھے اتنا علم ہے کہ ان کا ارادہ تھا کہ سقیا بستی پہ جا کر وہ قیلولہ کریں گے، آرام کریں گے۔ قیلولہ یعنی وہ مختصر نیند کہ انسان جو بسا اوقات کھانے کے بعد یا شدید سفر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر وہ اپنے اصل سفر کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ فَقُلْتُ یا رسول اللہ، تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ملاقات ہو گئی، اور میں نے آپ سے فرمایا اللہ کے رسول، ان اہلک یقرؤون علیک السلام ورحمۃ اللہ، آپ کے اہل، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ جتنے بھی جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ تو آپ کو یاد کر کر کے آپ پر سلام پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، آپ کو کوئی رنج نہ پہنچے راستے میں، یا تھکاوٹ سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ سفر کی جو صعوبتیں اور پریشانیاں ان کے بارے میں وہ دعا گو ہیں۔ انہم قد خشوا ان یقطعوا دونک فانتظرہم، تو وہ بہت زیادہ اس بارے میں ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت آگے نہ نکل جائیں اور ہم آپ سے بہت پیچھے نہ رہ جائیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد ان کے وہ ساتھی بھی تھے جن کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق دشمنوں کا پتہ چلانے یا دشمنوں کے بارے میں خبریں حاصل کرنے کے لیے وہ الگ ہوئے تھے سمندر کے کنارے یا کسی دوسرے راستے میں، اور پھر وہ شکار کا مسئلہ بھی سامنے آ گیا تھا اور شکار کر کے انہوں نے پھر کھایا بھی تھا۔ قل، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصبت حمار وحش وعندی منہ فاضلہ، ساتھ یہ بھی بات بتا دی کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے اور ہم نے ایک اور بھی کام کیا، آپ نے جو ہمیں ذمہ داری سونپی اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ بھوک اور تھکاوٹ، اس کے ساتھ ساتھ پیاس، یہ بھی ساری چیزیں ہیں جو کہ انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں۔ تو صحابہ کو یہ جب محسوس ہوئیں چیزیں، بھوک وغیرہ، تو اللہ نے انتظام کر دیا ایک جانور کا، ساری بات بتا دی اور کہا کہ میں نے اس جنگلی گدھے کو شکار کیا ہے جو کہ وعندی من فاضلہ، میرے پاس کچھ اس کا بقیہ گوشت بھی موجود ہے، یعنی جو ہم نے کھا لیا اس میں سے جو کچھ بچ گیا تھا وہ اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ فقال للقوم کلوا وهم محرمون، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ وہ کھا لیں، اس سے وہ اس گوشت اگر بھی بچا ہے تو اس سے وہ کھا سکتے ہیں، حالانکہ وہم محرمون، وہ لوگ سارے کے سارے احرام کی حالت میں تھے، جیسا کہ ہم نے حدیث میں پہلے تذکرہ کیا ہے، اور اس کی کچھ تفصیل مزید بھی آگے دوسری حدیث میں آ رہی ہے جو کتاب جزاء الصید میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور باب ہے اذا صاد الحلال فاہدى للمحرم الصید اکلہ۔ تو ناظرین، یہ حدیث تھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حدیث نمبر 744 اس باب کے تحت، باب تحریم الصید للمحرم، اور اس میں جو محل شاہد ہے یا وہ الفاظ جن کا تعلق یا مطابقت باب کے الفاظ سے ہوتی ہے، وہ یہ حدیث کے آخری الفاظ ہیں جس میں رحمت للعالمین نے یہ اجازت مرحمت فرما دی کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ وہ شکار کا گوشت بقیہ جو ہے وہ بھی کھا لیں، کیونکہ شکار کرنے والے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ خود محرم نہیں تھے جبکہ دوسرے لوگ محرم تھے، لیکن انہوں نے خود شکار نہیں کیا، جیسا کہ دوسری آگے اسی حدیث کی تفصیل میں یہ آ رہا ہے کہ نہ ہی انہوں نے ان کو اکسایا شکار پر، اور نہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے اس شکار کو ہانکا یا روکا
یا کوئی کسی قسم کی مدد نہیں کی۔ تو جہاں تک وہ ہنسنے کا تعلق ہے تو وہ قوم ایک دوسرے کو دے کر ہنسی، وہ اس لیے جیسا کہ میں نے ذکر بھی کیا تھا، اور یہ بڑی بات اہم ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ کہیں کسی کو یہ بات یا گفتگو یا اس وقت کے حالات کے سیاق سے خدشہ ظاہر نہ ہو، خیال نہ آئے کہ صحابہ جو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسے، گویا کہ وہ ہنس کر ایک دوسرے کو دیکھ کر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس شکار کی طرف مبذول نہ کرنا چاہتے ہوں کہ ہم تو محرم ہیں اور یہ محرم نہیں ہے، تو وہ شکار کو دیکھ کر اس پر حملہ آور ہو کر اس کو شکار کر لے۔ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو جائز ہی نہیں، جیسا کہ ان احادیث کی روح سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے اور آگے مل رہی ہے، آپ سنیں گے مزید کہ یہ مطلب لینا یہ جائز ہی نہیں تھا، صحابہ کے لیے درست ہی نہیں تھا۔ باقی رہا معاملہ کہ وہ آپس میں ہنس رہے تھے، وہ اس بات پر کہ طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود اللہ کی شان دیکھو کہ ہم احرام میں ہیں اور ہمارے سامنے ایک ترن والا جنگلی جانور کھڑا ہے جو بڑا ہی موٹا، تازہ اور فربا اور فریش ہے، اور ہمیں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود سبحان اللہ ہم اس پر پلٹ کر حملہ آور نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس کا شکار کر سکتے ہیں۔ تو گویا غالباً یہ بات دیکھ کر وہ آپس میں معنی خیز انداز سے ہنس رہے تھے۔ آتے ہیں ناظرین آگے حدیث نمبر 745 745 جو کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی اسی سفر کے بارے میں ہے۔ میں ذرا تھوڑا سا یہ جو سفر ہے یہ بہت سی احادیث ہیں تفصیل کے ساتھ جو آئی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو میں نے جیسا کہ ذکر کیا اس بارے میں کہ یہ کون سا اور کیسا سفر تھا، تو میں اس بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا آپ کو تعارف کراتا چلوں کہ یہ حدیث بھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خراج حاجن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حج کے ارادے سے نکلے، تو مراد وہی سفر ہے جو عمرے کے لیے ہو، جسے حج اصغر بھی کہتے ہیں، یا حج مراد ہے قصد کرنا اللہ کے گھر کی عبادت کا اور مخصوص مناسک کے ساتھ، مخصوص عبادات کے ساتھ۔ تو یہ سفر گویا کہ ایک ہی سفر ہے، مختلف الفاظ اور تناظر میں احادیث کے اندر جس طرح صحابہ نے سنا یا سمجھا وہ بیان کر دیا۔ تو انشاءاللہ ہم اس حدیث کے حوالے سے اپنے آئندہ پروگرام میں جو نشست ہوگی اس میں ذکر کریں گے۔ سر دست جو کچھ سنا کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر عملی زندگی میں ان تعلیمات کو منطبق کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔